السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ مرزا غالب کی ایک غزل ہے جس کی تشریح ہم آج کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی، میری ایسی ہزار خواہشیں کہ ہر ایک خواہش پہ میں جان دے سکتا ہوں۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرے ارمان بہت پورے ہوئے، میری خواہشیں بہت پوری ہوئیں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن جتنی پوری ہوئیں وہ بھی کم ہے، اور پوری ہونی چاہیے تھی۔ غالب کے انداز میں بھائی پتہ ہی ہے آپ کو، شرارت ہوتی ہے، ایک پرہار ہوتا ہے روڑھیوادتا پر۔ روڑھیوادتا یعنی کہ جو روایتیں چل رہی ہیں سماج میں، جو سماج ہے، سماج کے اوپر یہ چوٹ کرتے ہیں ایک طرح سے کہ میری جتنی خواہشیں پوری ہوئی ہیں وہ کم نہیں، اور پوری کرو۔ پھر ہے کہ ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ ڈرے کیوں میرا قاتل کیوں ڈرے، اس کی گردن پہ کیا رہے گا۔ وہ خون جو میری آنکھوں سے بہہ گیا۔ چشم تر یعنی نم آنکھیں، چشم یعنی آنکھیں، تر یعنی نم، جو میری نم آنکھوں سے خون عمر بھر بہتا رہا ہے اور بہہ گیا ہے، تو وہ خون اس کے اوپر تھوڑے جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جب بکرے کو حلال کیا جاتا ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے وہ کسائی کے اوپر چھٹک جاتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے قتل کرے گا میرا قاتل تو وہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر خون چھٹک جائے گا، اس سے وہ ڈر رہا ہے۔ تو ڈرے نا، کیونکہ وہ جو خون ہے جو چھٹکنے والا تھا وہ بہہ چکا ہے۔ کیوں بہہ چکا ہے؟ کیونکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ رنج و ملال میں گزاری ہے، اور اتنا رنج و ملال تھا کہ میں خون کے آنسو رویا ہوں۔ تو سارا خون تو بہہ چکا ہے، وہ نہ ڈرے۔ اگلی لائن ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کہ ہم نے یہ سنا تو تھا کہ آدم کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن یہاں پہ یار مجھے ہی نکال دیا گیا تیری گلی سے، کیوں؟ اب یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر، یعنی بہت بے عزت کر کے نکالا گیا۔ تو آدم کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تھا جس پھل کو کھانا منع تھا۔ تو آدم نے تو غلطی کی تھی، لیکن مجھے تو بنا غلطی کے نکال دیا گیا تیری گلی سے۔ میں نے کیا کیا تھا؟ بس تجھ سے عشق، یہ کون سی غلطی ہے بھائی؟ تو اور یہ بطور تھے کہ مان لیجیے اگر آدم کو بڑا آدمی مان لیا جائے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے آدمی ہیں، نبی ہیں بھائی آدم علیہ السلام۔ تو غالب کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو نکالا گیا تھا جنت سے، تو پتہ ہے یار، لیکن اب مجھ جیسے بڑے آدمی کو بھی تیری گلی سے نکال دیا گیا ہے، یہ میں نے دیکھ لیا۔ ایک تھیوری ہو گئی، ایک پریکٹیکل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس تر رہے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ چلیے مطلب بتا دیتا ہوں اس کا میں۔ بھرم یعنی بھرم، کھل جائے یعنی کہ بھید کھل جائے، ظالم یعنی ظالم تیری قامت کی درازی کا، تیری لمبائی کے یعنی تیری ہائٹ، لمبا پن جو ہے، تو اتنا لمبا بن کے گھومتا ہے بھائی، یہ بھرم ایک دن کھل جائے گا۔ کس دن کھل جائے گا؟ جس دن تیری یہ جو پگڑی ہے، ترہ پر پیچ و خم، ترہ یعنی پگڑی، پر پیچ و خم یعنی کہ باندھی ہوئی۔ پیچ و خم کے معنی ہوتا ہے اتار چڑھاؤ۔ تو جب پگڑی باندھتے ہیں تو اتار چڑھاؤ بھائی بن جائیں گے، یو پی والے جانتے ہیں۔ تو بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، کہ تیرے جو لمبا ہونے کا بھرم ہے نا بھائی، ہم لوگوں کو بھرم لگا رکھا ہے کہ تو لمبا ہے، جس دن تیری پگڑی کھلے گی نا اس دن یہ بھرم دور ہو جائے گا۔ دوسری چیز اگر سینس میں دیکھا جائے لڑکی کے، اگر غالب ہیں بھائی تو آدمی سے محبت نہیں کرے گا، اخلاقی طور پہ کر سکتا ہے، جنسی طور پہ نہیں کر سکتا۔ اب مت دکھا دینا LGBT کو، مطلب وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر تم سوچتی ہو کہ تم بہت لمبی ہو، لوگوں کو بتا رکھا ہے، لوگوں کو دکھا رکھا ہے، اس بھرم میں ڈال رکھا ہے کہ میں ہائٹ میں لمبی ہوں، تو جس دن تمہاری ہیئر اسٹائل جو ہے نا، یہ جو باندھ رکھی ہے ترہ، جو ہیئر اسٹائل ہے، جوڑا باندھ رکھا ہے، یہ جوڑا جس دن کھلے گا سب کو پتہ چل جائے گا تم اتنے لمبے نہیں ہو۔ اخلاقی طور پہ اس کے معنی جو آتے ہیں کہ تم جو بہت شریف بن کے گھومتے ہو نا، جو شرافت کا چولا پہنا ہوا ہے، جو شرافت کا ترہ پہنا ہوا ہے، شرافت کی پگڑی باندھ رکھی ہے، جس دن شرافت کی پگڑی ہٹی تمہاری اصلیت تمہیں کے سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک، پیچ و خم نکلے یعنی کہ جو گانٹھیں ہیں وہ کھل جائیں۔ اگلی لائن پہ آتے ہیں کہ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے۔
ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے. ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے ہیں. غالب نوٹی ہو رہے ہیں. دیکھو ہے کیا کہ اس میں کہ اگر اس کو خط لکھوانا ہے میرے محبوب کو ہی، یعنی میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو خط لکھوانا ہے تو مجھ سے لکھوا لو، کیا برائی ہے؟ میں قلم کان پہ رکھ کے گھوم تو رہا ہوں گلی گلی، صبح سے گھر سے نکلا ہوں کہ لکھواؤ یار مجھ سے، لکھواؤ مجھ سے، میں لکھنے کو تیار ہوں. اس میں یہ مطلب ہے کہ غالب جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ کیا سوچتا ہے، کیسا ہے، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، تو مجھ سے لکھواؤ گے تو فائدے میں رہو گے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ غالب اسپائی کرنا چاہتے ہیں، جاسوسی کرنا چاہتا ہے بالک کہ کیا لکھ رہے ہو یار اس کو، ذرا ہم بھی تو دیکھیں. ٹھیک. تو پھر اگلی لائن پہ آتے ہیں کہ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی. بادہ آشامی یعنی شراب پینا، آشامی یعنی پینے والا، اور بادہ یعنی شراب. پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے. جام جم یعنی کہ جمشید کا جام. جم یعنی جمشید، جام یعنی جام. تو جام کیا کہتے ہیں؟ شراب کے پیالے کو ہی جام کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو جمشید نے پیالہ بنوایا تھا بھوشیہ دکھاتا تھا، تاروں کی گتی بتاتا تھا. بھائی لیجنڈ اسٹوری ہے ایک بہت لمبی. تو اس میں کیا تھا کہ وہ کہنا تھا کہ جمشید نے وائن کا جو ہے انوینشن کیا تھا. وائن یعنی شراب کا انوینشن آوشکار کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار شراب تب آئی تھی جب جمشید نے پیالہ بنوایا تھا، اور دوسری بار شراب تب آئے گی جب کوئی بہت بڑا شرابی پیدا ہوگا جو خوب شراب پیے گا، اور اس کے عوض میں یہ پیالہ پھر سے زمین پہ آئے گا. تو ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی. منسوب یعنی اس دور میں شراب کو مجھ سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، شراب پینے کو، کہ میں بہت بڑا پیکڑ ہوں، گیسٹڈ پیکڑ، کہ میں بہت شراب پیتا ہوں. تو اس دور میں مجھ سے جوڑا جاتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. پھر آیا وہ زمانہ. دیکھو وہ زمانہ پھر سے آ گیا کہ جام جم یعنی کہ جمشید کا پیالہ دوبارہ وجود میں آئے. وہ زمانہ آ چکا ہے کیونکہ میں پیدا ہو چکا ہوں بہت بڑا شرابی. آگے آتا ہے کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے. کہ جن سے توقع تھی، جن سے امید تھی کہ یہ ہماری اس حالت کا جو ہے کہیں گے واہ بھائی کیا کارنامہ انجام دیا ہے محبت میں، ماشاء اللہ ہمیشہ ایسے ہی رہو. خستگی یعنی کہ برا حال، کہ محبت میں اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ اب ان سے امید تھی. بھائی دوستوں سے ہی امید رہتی ہے آدمی کو، دشمنوں سے تو خاص کوئی امید نہیں رہتی، وہ مارنے کے سوا کچھ کریں گے بھی نہیں. تو دوستوں سے امید تھی کہ یار، یعنی کہ ان لوگوں سے امید تھی کہ یہ میرے اس حال کا جو ہے کہیں گے واہ، اور میری دیکھ بھال کریں گے، سیوا وغیرہ کر سکتے ہیں، پارٹی وارٹی کر لیں گے کہ واہ بھائی کیا بات ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے. لیکن یہ تو پہلے سے ہی محبت میں ہارے ہوئے ہیں. ہم سے بھی زیادہ یعنی ہم سے بھی برا حال ہے ان کا. خستہ تیغ ستم، تیغ یعنی تلوار، ستم یعنی کہ ظلم یعنی ستم، یعنی کہ ستایا گیا ہے. تو یہ ستانے کی تلوار سے خستہ ہیں، یعنی کہ جو ستم کی تلوار ہے ان پر چلی ہے اور اس سے خستہ حال ہے، بے حال ہیں. اور مجھ سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ میں تو لٹ کے آ گیا، سب کچھ لٹا کے آ گیا، برباد ہو کے آ گیا. آ کے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میرا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے کہ بھائی بہت بڑھیا. لیکن یہ تو پہلے سے ہی برے حال میں ہے. میں مدد کے لیے پہنچا ان کے دروازے پر کہ بھائی کچھ مدد، وہ پہلے ہی کٹورا لے کے باہر نکلے، بھائی مدد. تو یہ بات ہے یہاں پر. پھر آتے ہیں محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. اس کے پس منظر میں آپ کو ایک میں سیریل یاد دلاتا ہوں جس میں ایک گانا تھا کہ کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت. اس کو سنانے کا مقصد میرا ہے کہ یہ لائن آپ کے ذہن تک پہنچ جائے کہ دونوں ہی ایک خدا اور محبت. ٹھیک. تو محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا. محبت میں فرق ہی نہیں ہے مرے یا جیے، کیونکہ بھائی اکثر لوگ محبت میں جان دے دیتے ہیں اور جیتے بھی لوگ محبت میں ہی ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اب مر جائیں یا جیے محبت میں. پھر ہے کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کافر یعنی کہ خدا کو نہ ماننے والا، اور دونوں ہی ایک خدا اور محبت. محبت کو نہ ماننے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. جیسے کافر وہی ہے جو خدا کو نہ مانے.
عربک میں اگر دیکھا جائے تو اگر اس کا اصلی معنی دیکھا جائے تو یقین نہ رکھنے والا. ایک روایت میں کسان کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو کھیتوں میں بیج بوتے ہیں ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. یہ اس کا شابدک ارتھ ہے. تو وہ جو کافر ہے، یعنی جو میرا محبوب ہے، جو میرے محبت کو نہیں مانتا ہے، جو اتنا بھاؤ نہیں دیتا ہے، وہ اسی کو دیکھ کے جیتا ہوں میں. اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں اور اسی پہ دم نکلتا ہے، یعنی اسی پہ جان نچھاور ہے. اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. دم نکلے یعنی جان نکلے. پھر ہے کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. لو، دو باتیں وہ بھی بالکل الگ الگ. یعنی کہ ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ چھولا پھلکی نہ کھاؤ، پچکا پھلکی یعنی پچکا گول گپے وغیرہ، کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اور خود ہی کھا رہے ہیں. کاہیں کی فٹنس، گیان دے رہے ہیں فٹنس پہ کہ بچہ چھولے بھٹورے نو 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 نو، اور خود ہی جا کے کہہ رہے ہیں یس گیو می مور. کہاں میں خانے کا دروازہ، کہاں شراب خانہ، کہاں ٹھیکہ، کہاں بھٹی، اور کہاں وائز، کہاں گیان دینے والے، اپدیش دینے والے، سادھو سنت لوگ، دھارمک لوگ. وائز یعنی اپدیش دینے والا. وائز جو ہے وہ واز سے نکلا ہے، واو این زود، نہیں زوئے ہے، زوئے. تو واز یعنی کہ اپدیش، اور وائز یعنی اپدیش دینے والا. تو اپدیش دینے والا کہاں اور شراب کا ٹھیکہ کہاں؟ یہ دونوں تو الگ الگ سمت ہے بھائی، الگ الگ دشا ہے، الٹی دشا ہے. پر اتنا جانتے ہیں کہ کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے پی کر کے، اور وہ بھی اندر جا رہا تھا. اس کے معنی ہے کہ یا تو یہ لوگ بھی وہی چوری چھپے کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کو منع کر رہے ہیں، یا پھر وہی صحیح چیز ہے، اسی کے لیے منع بھی کر رہے ہیں، وہی کر بھی رہے ہیں. تو غالب کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ سمجھانے کے لیے تھا ویڈیو، اور سمجھا ہی رہا ہوں. ایگزام میں ایسے ہی مت لکھ دینا، شبدوں کو سجا کے لکھنا، سنجو کر. ٹھیک، اور پھر دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.